لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویلکم ٹو اوور چینل۔ آج ہم ایک ایسے دن کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے ایک ادارے پی آئی اے کے لیے جو ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، کہ جو اس دن کا ایسا واقعہ کہ جو ایک مسٹری بن کے رہ چکا ہے۔ 25 اگست 1989 کے دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد کی طرف پی آئی اے کی فلائٹ 404 جس نے صبح 7:36 پر اپنی پرواز شروع کی، اور اپنی پرواز شروع کرنے کے صرف 4 منٹ بعد ہی وہ جہاز رڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ فوکر F-27 پی آئی اے فلائٹ 404 تھی کہ جس کے اندر کل 56 لوگ سفر کر رہے تھے، جس میں 49 پیسنجرز اور 7 کریو ممبرز تھے۔ اور اس جہاز کے کیپٹن سہیل، سیکنڈ کیپٹن اینڈ احسن تھے، اور اس کے ساتھ ان کے فرسٹ آفیسر سہیل آفتاب اس جہاز کو لیڈ کر رہے تھے، جس میں ایک ایئر ہوسٹس خالدہ حبیب بھی شامل تھی کہ جن کی صرف محض 2 مہینے بعد شادی ہونے والی تھی۔ مگر 25 اگست 1989 کا یہ دن کہ آج 36 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ایک مسٹری بن چکا ہے، اور اس جہاز کے بارے میں اب تک انتظامیہ کچھ بھی سراغ نہیں لگا سکی کہ آیا اس جہاز کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ 36 سال گزرنے کے بعد بھی اس جہاز کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آیا اس جہاز کو ہائی جیک کیا گیا یا یہ جہاز کسی پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کے کریش ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز بھی موجود ہیں، اور اسی دن کہ جس دن اس جہاز کا واقعہ پیش آتا ہے اور ایک آپریشن لانچ کیا جاتا ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیلی کاپٹر CO-30 جہاز کو بھی اس آپریشن میں شامل کیا جاتا ہے، مگر اس میں صرف تھیوریز ہی موجود ہے کہ اس جہاز کے ساتھ ایسا کیا پیش آیا کہ آج دن تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ چترال کے ایک گاؤں میں ایک چرواہے سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جب وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا تو اس کو پہاڑ میں ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز کسی دھماکے یا کسی جہاز کے کریش ہونے کی تھی۔ تو چترال کے اس پہاڑوں میں بھی آپریشن کیا گیا، مگر اس جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک برٹش ماؤنٹینر جو کہ نانگا پربت میں اپنی ایکسپینڈیچر کی طرف گامزن تھا، اس نے ایک اطلاع ان کو دی کہ نانگا پربت کے پہاڑوں میں سے ایک آواز سنائی دی۔ نانگا پربت جو کہ پاکستان کا دنیا کا 9واں بڑا پہاڑ ہے، لہٰذا نانگا پربت پہ بھی آپریشن لانچ کیا گیا، مگر سب بے فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ایک رپورٹ یہ بھی سامنے آئی کہ اس جہاز کو افغانستان کی طرف ہائی جیک کر کے لے جایا گیا، مگر بغیر ثبوتوں کے، بغیر شواہد کے کسی پر الزام لگانا بہتر نہیں ہوتا۔ مگر اس کے بارے میں بھی کوئی اتھینٹک ریزنز نہیں ملی، کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس جہاز کے ہائی جیک ہونے کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات ملی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم مفروضہ پیش کیا گیا کہ شاید یہ جہاز اپنا رستہ بھٹک چکا تھا، اور رستہ بھٹکنے کی وجہ سے یا تو یہ اس جہاز نے کسی ایسے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کے تباہ ہو گیا کہ جو ایسے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے برف کے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور بظاہر پائلٹس کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ آسمان ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کے ایک جہاز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ پائلٹ کو یہی دکھائی دیا گیا کہ یہ سفیدی اس آسمان کو، ان بادلوں کو دکھائی دینے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا، اور سامنے وہ برف کا ایک پہاڑ تھا، اور جہاز اس پہاڑ سے ٹکراتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اتھینٹک ایک مفروضہ جو اس جہاز کے بارے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز اپنا رستہ بھٹک گیا، اور رستہ بھٹکنے میں یہ کسی بڑے گلیشیئر سے جا کے ٹکرا گیا، کسی بہت بڑے برف کے پہاڑ سے ٹکرا گیا، اور وہاں ٹکرانے سے یہ جہاز کریش کر گیا، اور کریش کرنے کے بعد اس کا ملبہ مزید پڑنے والی برف سے ڈھک کے رہ گیا۔ تو اب تک 36 سال گزرنے کے بعد یہ پی آئی اے کی فلائٹ 404 محض ایک مسٹری ہی بن کے رہ چکی ہے۔